संगियाने तरीके के इकट्ठे भी होते हैं। जनाब मोहतरम इमाम सूफी तारक कासमी साहिब, मोहम्मद शेर खान कासमी साहिब, दोनों अहबाब से मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज की जीनत बने और अपने अंदाज में अपनी हाजिरी बारगाह रिसालत में भी लगाएं, पीर और मुर्शिद की बारगाह में भी अपनी हाजिरी लगवाएं। आप सभी भी हाजिरी लगवाएं और हाथों को उठा के लगवाएं। जो निस्बतें लेके आए ना उनका हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। नारे तकबीर। मैं बल्ले बल्ले बोलना सा बड़े दिलाई की में हो जाए तो मैं उन्हें दिनार नहीं बना सा मैं ठीक हो गया। हाय 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 ऐसे नहीं हथा की चुकी है ये मैं जिंदा करामत वली के स्टेज से दे रहा हूँ। हाय हाय नारे तहकीक कट के गार चू रखे मदार अंदर मुल पर देंदा एक एक डंग दा इश्क मेरे यार दा पत्थर ते बन जांदा बुए गैर दे कदे नहीं लगदा इश्क अंग अंग पहलू होता नंग लेंदा अपने वास्ते जनु अंग दा इश्क एदी ऐन विच रंग ने कई सायम तेनु की दसा केड़े रंग दा इश्क। के साथ कोई जुबान खामोश न रहे, हमारे साथ जिक्र पाक में शामिल हो जाए। मरकज़ी दरबार अलिया मुर्शिद की पहचान है अफजल से ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला
تیرا موڑے شریف وچ صلی اللہ میرے
صوفی طارق قاسمی صاحب اور شیر خان قاسمی صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ خلفائے موہڑا شریف رب کائنات آپ کی آوازوں کے اندر، سوزوں کے اندر، گدازوں کے اندر، نسبتوں کے اندر، محبت کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی ہی پیاری شخصیت کی طرف میں جا رہا ہوں، ان کو میں دعوت نعت دینے جا رہا ہوں۔ آج کی اس محفل کے ماشاءاللہ خصوصی نعت خوان بھی ہیں، تو میں ان کی طرف بڑھ رہا ہوں تو والیان موہڑا شریف بیٹھے ہیں۔ اکثر پیر اورنگزیب بادشاہ والی موہڑا شریف بیٹھتے ہیں نا تو اپنے بڑوں کی کرامات ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ نام نہیں یاد رہا، معذرت کے ساتھ زندہ باد۔ تو میں اس وجہ سے نہیں بیان کر رہا تھا کیونکہ بات دل میں آ گئی ہے، تو میں وہ بات کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ پیر خان صاحب کے بارے میں نے سنا ہے، وہ جا رہے تھے کہیں سے، اپنی زبان سے گل کر رہا تھا زیادہ چنگی لگ سی کچھ یا ہو پھر سبحان اللہ۔ آئے 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 وہ جھلنے پہ سننا تو بچے جنڈی کی مارنے سن بٹے بیر کھانے ہستے ایک بٹا آیا نہ تا چی ان آئے 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 مردہ دل نہیں زندہ دل ہوئی تا بیٹھو تھوڑی چکی تا ہو سبحان اللہ۔ ولی بنائی چھڑیا نے کہیں کہ ماڑے بھی مرید ہونے نہ نال انہیں ایک ہے کتا نے تسا کی بٹے مارنا تو تسا ولی بنانے ہو انہیں وہ مریدوں ایک گل دسو جنڈی کی بٹے کی مارنا سا اے حضور بیر کھانے نکل ہے اے جنڈ ہوئی تا بیر دے وے جنڈ ہوئی تا بیر دے وے پیر خان اس کی کاکھ نہ دے خدا کی قسم اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ ان سے چاہیے لینے کا ڈب کچھ۔ میں نے پہلے ہی عرض کی تھی غم دور کرتی نظر کاملان دی کوئی اپنا درد سنا بیکھے جنہوں فیض نکاح دی لوڑ اجمل بابا گودڑی دے بوئے تے آویکھے تے جو دی کہندے نے کرجے نے قسم رب دی اللہ والیاں نو آزمائی دا نہیں ہو سکے تے اگ دے پاپا نہیں تیل بلدیاں تے اور پائی دا نہیں تے دو چک اندر ولی دی نگاہ ہوندی چھپیا ولی کلو گانا رائی دا نہیں اللہ والیاں تھی صدا منگ اجمل بوئے غیران دے کدے بھی آپ کے انہیں محبتوں میں بلبل مدینہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی جی بلا تخیر میں آپ کو دعوت نعت دینے جا رہا ہوں۔ ملتمس کو التماس گزار ہوں آپ مائک کی زینت بنے جناب قدیر حسین بٹ صاحب آپ سے التماس گزار ہوں مائک کی زینت بنے اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی نوکری پیش کریں۔ عظیم ثنا خان مصطفیٰ ہم سبھی میزبان ہیں ہمارے پاس جلم سے تشریف لائے ہمارے مہمان ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے دعوت دینی ہے اور محبت سے دینی ہے ان کو پتہ چلے کوہٹا والے آئے ہیں نسبتیں لے کے آئے ہیں آخر تک کوئی بندہ بھی نہیں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دے نعرہ تکبیر ان کے لیے نہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کے لیے آئے آئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غاشیہ نعرہ غاشیہ تاجدار ختم نبوت سارے مجاہد بیٹھے نے تاجدار ختم نبوت نے اے سارے غازی بیٹھے نے ہاتھاں بھی چکی تھا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا پیر صاحب کا آج کی اس بزرگ کی انتظامیہ کا جنہوں نے مجھ ناچیز کو حکم دیا الحمدللہ میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما دیں تے بڑی پرانی ملاقاتاں بھی ہیں سبق سنانے تھوڑا جانا تو آڈے کے انی گزارش ہے تسی بولنا بس خاموش نہیں رہنا اگر ہو سکے جوان ادھر نیڑے آ جاؤ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ عشق سرکار کی
تو سمجھ آئے تو بلند آواز میں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا میرا رنگ بھی نہیں بس میرا روح بھی نہیں مینو یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں میرا عشق میری جان ورکی میں قسم خدا کی تڑپ رہا تیرے شہر کی ابھی بھولو سب سے ہمارا نبی سب سے سارے حضور کا صدقہ کھانے اور کوئی دنیا دے ایسا حضور کا کلام نہیں جنہوں ایک کلام نہ آمدہ ہو سارے بلو کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے سب سے خلق سے اولیاء میں ایک گزارش کرتے ہیں میں سبق گل تا سنا سا جی تھی بول سو تو ویسے میں گل اگلی کو نہیں سنا سبحان اللہ بڑا سفر کر کے آیا تھے جب سبحان اللہ بھی نہیں کہنی بہتر میں 5 منٹ لا کے نعرہ تکبیر خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی محبوبات نکتہ چینی محبوبات
پتا چینی جڑا کرنا تو باز نہیں آتا اصل منافق جانی سن او جھوٹا پیار جتانا سانو دسیا عشق سے مفتی نے سبحان اللہ عشق رسول نات کو شاید الخاج محمد علی زوری صاحب آپ فرمانے او چولی کسے نا دل دے کرنا نہ چاند کرنا سنیا او چولی کسے نا کم دیئے جے خیر پیاوچ کوئی نہیں او چولی کسے نا کم دیئے دے پلے اس سے اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں جڑی یار دے غم وچ روئی نہیں اس سے اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں جڑی یار دے غم وچ روئی نہیں ایویں پروانہ جل دے جو عشق نبی وچ مر جاوے جو عشق نبی وچ مر جاوے او جوندی اس سے اکھ دے پلے ککھ بھی جڑی یار دے غم وچ روئی نہیں ایک کم میں سچیا ایک کم میں سچیا سچیا الفت نہیں
خوش نصیب لوگ ہو قسم خدا دی میری نسبت زندہ پیر میں بابا جی مرید وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں میں ایسے آسمان پانڈے نو تریڑا پہن گیا جے مٹی دب کے کوئی نہیں اس سے اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں جڑی یار دے غم وچ روئی نہیں او کدے نہیں مردے جلا عشق ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ 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 منتشر او کدے نہیں مردے تو جگ انہاں نو سلام کر دے تیرے در دے جینے مرید بن کے تیرے
सा फरमाते ने मर्द मिले यार बोलो सुभान अल्लाह मर्द मिले थे दर्द न छोड़े मर्द मिल जाए तो फिर दर्द वैसे तो गल्ला नहीं कट्ठी मर्द मिले बोलो यार सुभान अल्लाह ओनू दुआ जहाना विच कमी कोई नहीं जिदा नाल हुजूर दा संग आवे ओनू हशर ते रोद दा गम कीए जिन्नू यार मनोड़ दा ठंगियो तल्ली वांग खड़के विच महफिलां दे समझ नहीं आई बेशक समझ आइए बोलो सुभान अल्लाह तल्ली वांग खड़के विच महफिलां दे सुच्चे गुरों दा जेड़ा मलंगी होवे सरदार ओनू नकीरां ने की पुछना जिदे कफन ते पीर दा रंग होवे मर्द मिले ते दर्द न छोड़े औगन दे गुन करदा कामल पीर मोहम्मद बख्शा लाल बनाण पत्थर दा कुर्बान जाया फरमांद ने मुर्शद दे दरवाजे उत्ते ए महकम लाइए चौका चुक पर्दा सोने मुखड़े लुक लुक के गुजारा नहीं होता अज दिल दी मर्जी कर पूरी दीदार दोबारा नहीं हो ना लब यार नू मस्जिद मंदिर विच लब यार नू अपने अंदर विच पानी प्यार ना इश्क समंदर विच तू पार किनारा नहीं हो इस प्यार नू दिल विच कढ देवां ते वाग कमीनिया लोकां कुर्बान जामिया साहब फरमांद ने राती जारी रात पवे ते बेदर्दां रात पवे ते बेदर्दां बोलो सुभान अल्लाह रात पवे ते बेदर्दां जाया थो यार मेरे नू कदी लै ततड़ी दियां सारा किथे जावां किसनू आखां कल्ली जिंद नू रोक अदा वास्ता रब दा आगा सजना
درد مندانو تانگ سجدی ستیاں یانے جگاوے قربان جایا فرماندے نے میں گٹی حضرات گرامی میری بڑی خوش قسمتی پیر صاحب دی موجودگی میں میاں صاحب فرماندے کہ جے تو اپنی مرضی لوڑے پھر تیری گل نہیں بنے بولو میں گٹی ہاتھ ڈور پچھے سے لکھو جو قرآن پاک ماڑے تکو میں دیکھا میرا یار نہ دیکھے حضرات گرامی آخری تے میں نہ دیکھا یو دیکھے پر ایڈے بخت کتھوں لیا میرے ویکھڑ دے وچ مائی تیرے اندر رہندا تنوں ایویں پین بھلیکھے یار فریدا کوئی یار دے مریے او ویکھے یار ویکھے یہ بزم بتاں پہ نصیر صاحب نے کہا تھا یہ بزم بتاں یہ نظاروں کی دنیا اداؤں کی بستی ہے شعروں کی دنیا ہمیں ہے فقیری میں شاہی میسر یہ آپ کا انداز سادہ لہجہ سادہ لیکن باکمال سر و گداز کے بادشاہ یہ یقیناً نظر ہوتی ہے پیر و مرشد کی تو پھر بگڑی سمجھتی ہے یہ بزم بتاں یہ نظاروں کی دنیا اداؤں کی بستی ہے شعروں کی دنیا ہمیں ہے فقیری میں شاہی میسر کہاں ہم کہاں تاجداروں کی دنیا کہاں ہم کہاں تاجداروں کی دنیا اور پھر اعلیٰ حضرت کا انداز ہے تو میں سبزادہ صاحب کی خدمت میں التماس گزار ہوں گا آپ ہماری اصلاح فرمائیں گے اعلیٰ حضرت میرے مصطفیٰ کے لبوں کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے جڑتے ہیں ہزاروں پھول جن سے گلاب گلشن میں ڈھونڈے بلبل یہ دیکھو گلشن گلاب میں ہے التماس گزار ہوں پیر طریقت رہبر شریعت و معرفت منبع علم و حکمت صاحبزادہ والی شان صاحبزادہ پیر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب بکاڑوی آپ سے التماس گزار ہو کہ آپ سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں مائک آپ کے سامنے خدمت ہے آپ سے التماس گزار ہے کہ آپ ہماری اصلاح فرمائیں تو محبت سے سبھی احباب آخر تک اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں نعرہ تکبیر ہاتھ کو اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین سبحان اللہ انتہائی قابل احترام لائق صد عزت و احترام حضرت صاحبزادہ صاحب اور آج کی انتہائی عظیم المرتبت شخصیت مہمان خصوصی ڈاکٹر صاحبزادہ فضیل ایاز قاسمی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ علماء کرام برادران اسلام
میں دل کی گہرائیوں سے حضرت ڈاکٹر صاحب کو کہوٹہ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب خواجگان موہرا شریف کے ایک درخشندہ ستارے ہیں۔ میری اس خاندان کے ساتھ اور بالخصوص حضرت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک خصوصی مودت اور محبت کا تعلق ہے۔ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو 3 سال تک اسلامی نظریاتی کونسل میں رفاقت نصیب ہوئی، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع نصیب ہوا اور محبت زیادہ پروان چڑھی، اس میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ بلا شبہ موہرا شریف ہمارے اس خطۂ پوٹوار اور کوہسار میں صوفیہ کا ایک عظیم مرکز ہے، جہاں سے آگے کئی روحانی مراکز قائم ہوئے اور انہوں نے بے شمار لوگوں کے دلوں کو، قلوب و اذہان کو سیراب کیا، اور کوئی 2.25 صدیوں سے یہ مرکز علم و عرفان کی بارش کر رہا ہے۔ سیاہ شریف ہمارے اس علاقے میں محبت اور مرکز کا مرجع ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ بغار شریف کا سیاہ شریف کے ساتھ ایک ایسا مخلصانہ اور برادرانہ تعلق ہے کہ جب میں ان کے گھر آتا ہوں، سیاہ شریف جاتا ہوں، تو یقین کیجئے کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں ایک مہمان کی حیثیت سے جا رہا ہوں۔ میں ہمیشہ یوں محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ ان کے والد گرامی ہوں، ان کے دادا محترم ہوں، یا ان کے دوسرے دادا محترم حضرت سائیں خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ میرے بزرگوں کا، میرے والد گرامی کا اتنا گہرا تعلق تھا جس کا الفاظ میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تعلق کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے محترم بھائی سائیں فاروق حسین صاحب کے سالانہ عرس پاک کی یہ تقریب ہے۔ حضرات، اہل اللہ کے خاندان کے ساتھ لوگوں کی یہ نسبت، یہ تعلق کہ زندہ رہتے ہیں لوگ ان کے ہاتھوں کو چومتے رہتے ہیں، اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ ان کی قبروں کے بوسے لیتے ہیں۔ ہم قبر پرست نہیں، ہم مشرک نہیں، ہمارے صوفیہ وہ ہیں کہ لوگ صرف زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور یہ صوفی، یہ اللہ کے خاص بندے صرف زبان سے نہیں، ان کے جسم کا بال بال کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ زندہ رہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہتے رہتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر ان کی قبر پر پڑے ہوئے مٹی کے ذرے بھی پکار پکار کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہم ان کی قبور پر آتے ہیں، قبر پرستی کے لیے نہیں آتے، عزت اور تکریم کے لیے آتے ہیں، اور ان قبور پر جو اللہ رب العالمین کی تجلیات
اور برکات کی برسات ہوتی ہے اس سے اپنے دامن کو بھرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی قبور کے جوار میں بیٹھ کر ان سے نہیں مانگتے، رب تعالیٰ سے مانگتے۔ سبحان اللہ۔ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن جب ان کی قبور کے جوار میں بیٹھ کر ان بندگان خدا کا وسیلہ لے کر ہم خدا سے مانگتے ہیں اور ان کی نظر ہم پہ ہوتی ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کچھ گزری پوش ایسے ہوتے ہیں، کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں، چہرے گرد آلود ہوتے ہیں، لیکن جب میرا نام لے کر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو میں اپنی تقدیر کو ٹال دیتا ہوں، ان کی بات کو رسوا نہیں۔ یہ وسیلے سے خدا سے مانگنا، یقین فرمائیے حضرات محترم، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سنت ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے شاید میری بات کا ابلاغ ہو جائے۔ مدینہ طیبہ میں قحط پڑا ہوا تھا، قحط سالی تھی، خشک سالی تھی، ایک مدت سے بارش نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے زمین سوکھی ہوئی تھی، چرند پرند سب آسمان کی طرف، رحمت خداوندی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، صحابہ کرام حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور اپنے رب سے التجا کیجیے۔ آپ نے نماز استسقاء کا اہتمام کیا، ایک کھلے میدان میں صحابہ کرام جمع ہوئے، حضرت عمر تشریف لائے، صف بندی ہوئی، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کی نظر صف پہ پڑنی شروع ہوئی، دیکھتے دیکھتے صف کے آخر میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے۔ حضرت عمر نے مصلی چھوڑ دیا اور چلتے چلتے حضرت عباس کے قریب پہنچ گئے، حضرت عباس کا بازو پکڑا اور پکڑے پکڑے سیدھے مصلی کے قریب لے آئے اور حضرت عباس کا دامن پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور ملتجی ہوئے، اے میرے رب، اس وقت کرۂ ارض پر نبی علیہ السلام کے اس چچا محترم سے زیادہ کوئی محترم شخصیت موجود نہیں ہے۔ اے اللہ، میں اس نبی کے چچا کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اللہم انی اسألوکا بوسیلت عم نبیکا، اے اللہ میں اس نبی کے چچا کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، باران رحمت سے سرفراز فرما دے۔ روایت میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ابھی حضرت عمر کی ذات اسی کی ہے، لیکن جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، درخواست کی کہ ہمارے 12 قبیلے، ہمیں ہر قبیلے کے لیے الگ سے چشمہ چاہیے، ہر قبیلے کا اپنا چشمہ ہونا چاہیے۔ کس سے کہا؟ رب سے کہا، جس کے کن کہنے سے کائنات عالم وجود میں آ گئی۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میں کن کہتا ہوں، ابھی 12 چشمے پھوٹیں گے، تم اپنے اپنے قبیلے سے کہو کہ وہ وہاں سے سیراب ہوں۔ نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، یہ جو تو نے سوٹا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے نا، ہاتھ نہیں، ہاتھ سے مس کرنے والا سوٹا، عصا،
इस असा को इस चट्टान पे मारो, मारना तेरा काम है, उसमें से चश्मे फूटना ये फिर मेरा काम है। बताना ये मकसूद था कि कुन कहूं तो कायनात वजूद में आ जाए, लेकिन ऐ बंदगाने खुदा तुम याद रखो, ये जो मेरे साथ ताल्लुक रखने वाले हैं ना, उनके हाथ में ही नहीं, उनके हाथ से मस होने वाले असा में मैंने ये ताकत दे रखी है कि वो पहाड़ पे लगे, वो चट्टान पे लगे तो वहां से चश्मे फूट पड़े। फन फजरत मिन हुस्नत आशरत आइना, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना असा उस चट्टान पे मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े। अर्ज करने का मकसूद ये था कि देता खुदा है, वही कादिर है, वही कादिर मुतलक है, लेकिन इनके वसीले से देता है, इनके वसीले से देता है। इसीलिए हम इनके हाथ में हाथ देते हैं, इसीलिए हम इनकी बारगाह में हाजिर होते हैं, इसीलिए इनके मज़ारात पर हम हाजिर होते हैं। मैंने रात को भी बड़ी इमाम में एक बात कही थी, मैं उसे दोहराता हूँ कि कब्र के साथ साहिबे कब्र को बड़ी निस्बत होती है। ये नहीं कि बस हम लिटा के आ गए तो वो पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं, उस कब्र के साथ उसकी निस्बत होती है, ताल्लुक होता है। अगर कब्र के साथ साहिबे कब्र को हज़रत पीर साहब निस्बत न होती तो अबू बकर कभी ये तमन्ना न करते कि मुझे हजरत रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सुलाया जाए। और उमर जैसा मुवाहिद जो हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर कहता है, ओ काले पत्थर, अगर मेरे नबी के लबों ने तुझे चूमा ना होता मैं तुझे कभी बोसा ना देता। वो उमर हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में अपना ये इल्तिमास भेजता है कि जगह तो आपने रखी हुई है अपने लिए, लेकिन मेरी दरखास्त है कि अगर मुझे हुजूर के कदमों में सोने का मौका मिल जाए। कहते मैं मर गया, जन्नतुल बकी में दफन करो, कहीं करो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो जानते थे कि जिस कब्र पर अनवार और तजल्लियात की बरसात हो रही है, लेकिन मुझे चलते चलते एक बात ज़हन में आई, मैं आपकी खिदमत में आले ज़ौक़ बैठे हो, पीर साहब तशरीफ़ फरमा है, अर्ज करके इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों, कोई पूछे दाता साहब का मज़ार कहाँ है तो पुकार के कहोगे कि लाहौर में। कोई पूछे कि हज़रत ख्वाजा अजमेरी का मज़ार कहाँ है, बिला झिझक कहोगे कि अजमेर शरीफ में है। कोई कहे पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ है, तुम पुकार के कहोगे गोलरा शरीफ में है। और अगर कोई पूछने वाला ये पूछे कि अबू बकर उमर का मज़ार कहाँ है, अबू बकर उमर का मज़ार कहाँ है, तो फिर जवाब देने वाला पूरे आहंग के साथ कहेगा कि उनका मज़ार भी वही है जहां मोहम्मद अरबी का मज़ार। और मेरे दिल की बात है, आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि हम सब जन्नत की तमन्ना करते हैं, हर शख्स जन्नत की तमन्ना करते हैं। अमले सालिह करने वाले की आखिरी मंजिल जन्नत है, जन्नत की तमन्ना करता है। लेकिन क्या अजीमुल मर्तबत लोग हैं वो कि मुझे मिलेगी, आपको मिलेगी, मोमिन को मिलेगी जन्नत तो क़यामत बर्पा होने के बाद मिलेगी। लेकिन अबू बकर उमर वो हैं जिनको आज भी जन्नत में आसूदगी हासिल है, जो आज भी उस मकाम में सोए हुए हैं जो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اچھا